جو بائیڈن کے فیصلے نے عرب ممالک کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان پیدا ہونے والی ساری دنیا ختم، محمد بن سلمان کے لیے بڑی مدد آ گئی۔ شاہ سلمان نے مسلم ممالک کو امریکہ کے خلاف اکٹھا ہونے کی دعوت دے دی۔ محمد بن سلمان جو بائیڈن کا مقابلہ کرنے کو تیار، سعودی عرب نے امریکہ کے خلاف بڑا اعلان کر دیا۔ امریکی فوج نے سعودی عرب کے خلاف نئی حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے قطر سعودی عرب کی مدد کرنے جا رہا ہے اور کیسے محمد بن سلمان کی بڑی مشکل حل ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرام، قطر مشکل وقت میں سعودی عرب کی مدد کو آ گیا ہے۔ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان کے پلان پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب دوستو، سعودی عرب نے جو بائیڈن کی سعودی عرب کے خلاف جنگ مسلط کرنے کی چال کو ناکام بنا دیا۔ جو بائیڈن اور امریکی فوج کی سعودی عرب کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش، محمد بن سلمان نے قطر کی مدد سے جو بائیڈن کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ پاکستان اور شاہ سلمان نے محمد بن سلمان کو بچانے کی ٹھان لی، کیونکہ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی اور سعودی ولی عہد پرنس محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ امیر قطر نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے استحکام اور سلامتی کی حمایت کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، قطر نے حالیہ ایام میں یمن میں ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں کے بڑھنے والے حملوں کے بعد سعودی عرب کے استحکام اور سلامتی کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر دیوان امیر کی جانب سے جاری کردہ تحریری اعلامیے کے مطابق امیر قطر اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات میں تمیم نے سعودی عرب کی حاکمیت، سلامتی اور استحکام کی حمایت کرنے اور سعودی عرب کے استحکام کے قطر اور خلیجی تعاون کونسل کے ممالک کے استحکام کے لیے ایک ناگزیر عنصر ہونے پر زور دیا ہے۔ مذاکرات میں علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی غور کرنے والے دونوں سربراہان نے خلیجی ممالک کے مابین مشترکہ کارروائیوں میں تعاون پر مطابقت قائم کی ہے۔ خیال رہے کہ قطری دفتر خارجہ نے بھی اس سے بیشتر ایک تحریری بیان میں حوثیوں کے سعودی عرب پر بالسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کے قدیم شہر العلا کے پرسکون فضا میں اس ہفتے گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک کے درمیان ہونے والے یکجہتی اور استحکام کے معاہدے نے خلیجی ممالک کے تعلقات میں ایک نئی گرمجوشی پیدا کر دی ہے۔ خلیجی ممالک کے سالانہ سربراہی اجلاس میں اس معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ معاہدہ ہماری خلیجی عرب اور اسلامی یکجہتی اور استحکام کی تصدیق کرتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے قطر کے امیر تمیم بن حمد ال ثانی کو سر عام گلے لگا کر ان کا اجلاس میں استقبال کیا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سعودی عرب ایک قدم آگے بڑھ کر قطر سے سیاسی تعلقات بحال کرنے کا خواہش مند ہے۔ 6 خلیجی ممالک کے علاوہ مصر، ترکی اور ایران نے بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ناظرین اکرام، ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دباؤ اور جبر کے خلاف دلیری سے لڑنے کے لیے قطر کو مبارکباد۔ ہمارے دیگر ہمسایوں کے لیے ایران نہ تو ان کا دشمن ہے اور نہ ہی ان کو خطرہ۔ اب وقت ہے کہ ایک مضبوط علاقے کے لیے ہماری پیشکش کو سنجیدگی سے دیکھا جائے۔ ناظرین اکرام، 3.5 سال تک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر کو فضائی، زمینی اور بحری پابندیوں کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ تعلقات ختم کر کے اس چھوٹے سے خلیجی ملک پر زبردست دباؤ برقرار رکھا۔ ان چاروں ممالک نے سن 2017 میں 30 لاکھ سے بھی کم آبادی والے تیل اور گیس کے ذخائر سے سرشار اس ملک پر الزام لگایا کہ وہ دہشت گردی کا حامی ہے اور قطر سے مطالبہ کیا کہ وہ دہشت گردی کی حمایت کرنا بند کرے، ایران سے تعلقات ضرورت سے زیادہ نہ رکھے اور دوحہ میں مقیم الجزیرہ نیوز چینل پر پابندی لگائے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطر نے دہشت گردی کی حمایت کے الزام سے انکار کیا اور نہ تو الجزیرہ پر پابندی لگائی اور نہ ہی ایران کے ساتھ تعلقات کم کیے، تو اب چاروں ملک قطر کے ساتھ سیاسی تعلقات بحال کرنے اور اس کے خلاف پابندیاں ختم کرنے پر راضی کیسے ہو گئے؟ اطلاعات کے مطابق حالیہ مہینوں میں کویت اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے ثالثوں نے ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ خاص طور پر کویت پس پردہ کافی مہینوں سے دونوں دھڑوں کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین اکرام، BBC کے مغربی ایشیائی امور کے ماہر فرینک گارڈنر نے کہتے ہیں کہ زیادہ تر کویت اور کچھ حد تک امریکہ کی کئی مہینے کی انتھک سفارتی کوششوں کے نتیجے میں قطر کے خلاف پابندیوں کو ختم کیا جا سکا۔ یہ بات سچ ہے کہ صلح صفائی کی باتیں کئی ماہ سے جاری تھیں اور GCC ممالک کا صدارتی اجلاس ہر سال ہوتا ہے، تو اچانک معاہدہ کیسے طے پا گیا؟ ناظرین اکرام، قطر کی طرف سے اپنے موقف پر برقرار رہنے کی ایک بڑی وجہ اس کا یہ یقین تھا کہ وہ شدت پسندی کا حامی نہیں ہے۔ دراصل مصر اور سعودی عرب کی نظر میں اخوان المسلمین شدت پسند گروہ ہے، جبکہ قطر، فلسطین اور ترکی اسے صرف ایک سخت گیر اسلامی تنظیم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ قطر شدت پسندی کی حمایت
کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اس نے غزہ، لیبیا اور دیگر مقامات پر سیاسی اسلامی تحریکوں کی حمایت کی ہے، خاص طور پر روایتی اخوان المسلمین جیسی تنظیموں کی، جو خلیجی ممالک کے نزدیک شدت پسند تنظیم ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے ایران کے ساتھ تعلقات مضبوط نہ کرنے کے لیے دباؤ کو اپنی خارجہ پالیسی پر حملے کے طور پر دیکھا ہے۔ حالانکہ GCC کے ایک رکن کی حیثیت سے قطر اس بات کے لیے پابند ہو سکتا ہے کہ وہ گروہ کی طے شدہ پالیسی پر عمل کرے۔ ناظرین اکرام، دراصل قطر اور چاروں ممالک یعنی سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کے درمیان تعلقات سن 2014 میں اس وقت خراب ہو چکے تھے جب ان چاروں ممالک نے اپنے سفارتکاروں کو کچھ ماہ کے لیے واپس بلانے کا قدم اٹھایا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس مشکل وقت میں دوست ممالک کا ساتھ بھی قطر کی طاقت بنا۔ اس پورے 3.5 سال کے عرصے میں ترکی نے قطر کے خاطر خواہ حمایت کی۔ اس سے پہلے بھی قطر کا ترکی کی طرف جھکاؤ واضح تھا۔ پابندیاں شروع ہونے سے 1 سال پہلے یعنی 2016 میں قطر نے عبوری طور پر ترکی کو ایک فوجی اڈہ قائم کرنے کی اجازت دی تھی۔ قطر کے اس قدم نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ناراض کیا اور ان کی طرف سے سخت رد عمل بھی سامنے آیا تھا، لیکن قطر نے ایسا کر کے شاید یہ پیغام دیا کہ قطر ایک چھوٹا ملک ضرور ہے لیکن اس کے دوست بڑے اور طاقتور ممالک ہیں۔ ناظرین اکرام، بہرحال بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ جون 2017 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر کے ساتھ سیاسی تعلقات کو منقطع کر دیا۔ ان ممالک نے اپنے سفارتکار واپس بلا لیے اور ملک پر سخت معاشی پابندیاں نافذ کر دیں۔ قطر کے سامنے رکھے گئے مطالبات میں ترکی کے فوجی اڈے کو فوراً بند کرنا بھی شامل تھا۔ ناظرین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3.5 سال چلنے والے اس سیاسی ڈرامے میں جیت کیا قطر کی ہوئی؟ مشکل میں گھرے قطر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے خلاف کارروائی فطری نہیں اور آخر فتح اسی کی ہوگی۔ پابندیاں ختم کرنے کے لیے قطر کے سامنے دراصل 13 شرائط رکھی گئی تھیں۔ 1-2 کو چھوڑ کر قطر نے کوئی بھی شرط نہیں مانی۔ مثلاً 4 بڑی شرائط یہ تھیں: الجزیرہ پر پابندی، ایران کے ساتھ تعلقات محدود کرنا، شدت پسند تنظیموں پر پابندی اور ان کی حمایت ختم کرنا، اور ترکی کے فوجی اڈے کو بند کرنا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن جلد ہی اس حوالے سے باضابطہ اعلان کریں گے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات 1982 کو طے پانے والے باہمی سیکیورٹی تعاون معاہدے کی روشنی میں استوار ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے ضمن میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تعینات ہیں۔ پاکستان فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف اسلامی ملکوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاض میں تشکیل دیے گئے 43 رکنی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں، جو دونوں ملکوں کے قریب فوجی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ جنرل باجوہ کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوام کی جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے باہمی کوششوں کی تائید ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں 10 برس سعودی عرب کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں۔ میں فخریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوام کے محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات سبوتاژ کرنے کی حالیہ سازش سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان تعلقات کا سیاسی بیانیہ ایسے ترتیب دیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں اور دیرپا دفاعی تعاون سے میل کھاتا